تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے مسلمان عورتوں اپنے گھروں میں رہو، یوں گھر سے ہار سنگار کر کے نہ نکلا کرو، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، جیسے زمانہ جاہلیت کی عورتیں اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھی، اور پھر انتشار پھیلتا، پھر فساد ہوتے، پھر فتنے اٹھتے، اور پھر وہی عورتیں جو کہتی تھی ہم خوبصورت لگیں، پھر وہی وہ ان درندوں کا شکار بنے، ان کے حبس کا نشانہ بنے، پھر اپنی عزت نیلام ہو جاتی ہے، پھر اپنی نہیں بلکہ پورے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے۔ اگر سکول جانے والی جو ہماری بیٹیاں ہیں ان میں سے ایک بیٹی پر اگر دھبا لگتا ہے تو پورے علاقے میں کہرام مچ جاتا ہے، اور پھر لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو گھر بٹھا لیتے اور کہتے ہیں اب حالات نہیں رہے۔ اور واقعہ ہی جب ایک انسان کوئی برائی کرتا ہے اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر ہماری مائیں ہماری بیٹیاں اپنی عزت کو بچا کر رکھیں گی تو معاشرہ بڑا حسین ہو جائے گا، بڑا خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع فرمایا ہے کہ تم یوں نہ نکلو کہ لوگوں کے بری نظروں کا شکار بنو، پھر قصور ان کا نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ مت کھڑے کرنا جہاں آپ کو دیکھ کر لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں۔ اگر باتیں کریں گے تو پھر قصور آپ کا ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑے کیا ہے جہاں لوگوں کے باتیں کرنا مجبوری بن چکا ہے۔ یعنی خود ہی اگر ایک انسان بے لباس ہو کر نکلتا ہے تو یہ معاشرے کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ معاشرے کا بگاڑ ہے۔ اگر ایک عورت جس کو حکم ہے کہ تم پردہ کرو، چلو پردہ چہرے کا نہیں کیا، یہ اس میں تو اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن سر کے بال ڈھانپنا، باقی پورا جسم ڈھانپنا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، پھر بھی سر سے دوپٹہ اتار کر گلے میں ڈال کر چلنا، یہ تو معاشرے کو بگاڑنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ تو یہ کافروں کا کام تھا جو مسلمانوں کو ورگلاتے تھے اور کافر بنانے کی کوشش کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو بیچ کر اور خوبصورت عورتوں کو بیچ کر، تاکہ مسلمان مجاہد کمزور ہو جائیں۔ مسلمان جو مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے برائیاں چھوڑ دی ہیں وہ دوبارہ پھر برائیوں کی طرف آ جائیں۔ یہ تو کافروں کی سازشیں تھی، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بیٹیاں وہ کس طرف چلی گئی ہیں، کن کا شکار ہو گئی ہیں؟ وہ لوگ جو لوگوں کو برائی کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں ان کی طرف ان کا رخ ہو گیا ہے، حالانکہ ہمارا رخ کدھر ہونا چاہیے تھا؟ ڈراموں کی طرف نہیں، فلموں کی طرف نہیں، اداکاری کی طرف نہیں، ہمارا رخ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی طرف ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ نقل ان کی جاتی ہے جو لوگ پاس ہوتے ہیں، فیل ہونے والے لوگوں کی نقل نہیں کی جاتی، جن کے پیپر خود کمزور ہوں، جو خود کچھ نہیں لکھنا پڑھنا جانتے، ان کی نقل نہیں ہوتی پیپروں میں، نقل ان کی ہوتی ہے جو لوگ پاس ہوتے ہیں اور اچھے نمبروں میں۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پاس اور کون ہو سکتا ہے؟ اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، میری ماؤں، تم ان کی نقل کرو اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ کون؟ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آئیں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاشرہ خوبصورت بنایا تھا، پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی بگاڑ آ جاتا تھا، اور جو غیرت کے نام پر لوگ قتل کرتے ہیں ان کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔